آج ہم ایک ایسا ہسٹورک ڈیسیجن سننے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں نہ صرف عالم اسلام کو سیاسی طور پر نئی زندگی ملی تھی، بلکہ حرمین شریفین میں بھی ایک بہت بڑا خطرہ ٹل گیا تھا۔ اس ڈیسیجن نے خاص طور پر مسلمانوں کی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ یہ فیصلہ تھا سلطان مصر سیف الدین قطز اور رکن الدین بیبرس کا دنیا کی سب سے ظالم اور سفاک قوم منگولوں سے جنگ کرنے کا فیصلہ۔ ناظرین، اس فیصلے کی تاریخی اہمیت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس صدی کے حالات کو جاننا بھی امپورٹنٹ ہے۔ یہ بات 13ویں صدی عیسوی کی ہے، جو عالم اسلام کے لیے نہایت ہولناک ثابت ہوئی ہے۔ اس صدی میں جتنے مسلمان شہید ہوئے، اتنے شاید نہ اس سے پہلے شہید ہوئے تھے، نہ اس کے بعد آج تک شہید ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی تباہی کا یہ طوفان سن 1219 عیسوی میں منگولیا سے اٹھا تھا، جو 1 کروڑ مسلمانوں کو بہا کر لے گیا۔ منگولوں نے چنگیز خان کی لیڈرشپ میں پہلے تو چین کی عظیم تاریخی سلطنت کو برباد کیا، پھر اس نے مسلمانوں کے علاقوں کا رخ کرتے ہوئے سمرقند، بخارا، تاشقند سے لے کر خراسان کے علاقے برات اور نیشا پور سے لے کر دریائے سندھ کے ساحلی علاقوں تک تباہی اور بربادی کی داستانیں رقم کری۔ سینٹرل ایشیا اور چین کے بعد ایسٹرن یورپ اور روس کے علاقے چنگیز خان کا شکار بنے۔ پھر 1227 عیسوی میں چنگیز خان کے مرنے کے بعد اوکتائی خان اس کا جانشین بنا۔ 1246 عیسوی میں اوکتائی خان کا بیٹا تیسرا خاقان اعظم چنا گیا۔ یہ سلسلہ آگے بھی اسی طرح جاری رہا۔ ناظرین، خاقان کی تبدیلیوں کے باوجود بھی منگول سلطنت کے حملے ارد گرد کے علاقوں میں جاری رہے، اور اب ان کا نشانہ مسلمانوں کے علاوہ دوسری قومیں بھی بننے لگی، جن میں یورپین اور رشین قومیں بھی شامل تھیں۔ اس کے بعد سن 1258 عیسوی میں ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے مسلمانوں کی خلافت عباسیہ کا خاتمہ کر دیا۔ بغداد کے ساتھ ہی موصل، حلب اور دمشق کے علاقے بھی ہلاکو خان کے ہاتھ فتح ہو گئے۔ اس طرح منگولوں کا یہ خونی کھیل سینٹرل ایشیا سے نکل کر ایران، افغانستان، چین، روس اور ہندوستان کے اکثر علاقوں، ایسٹرن یورپ، شام، فلسطین اور عراق کو تباہ و برباد کر کے مصر کے دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ مختصر یہ کہ 13ویں صدی عیسوی کے مڈ میں منگول سینٹرل ایشیا سے نکل کر چاروں طرف پھیل گئے تھے، اور ہر طرف ان کی قتل و غارت گری اور فتوحات جاری تھیں۔ یہ ساری تفصیل بتانے کا مقصد اور ریزن یہ ہے کہ جس وقت منگول مصر پہنچے، اس وقت یہ کتنے مضبوط اور کوئی بھی ان کے سامنے رک نہیں پا رہا تھا۔ ان کا خوف ہر طرف غالب تھا۔ منگول سلطنت اس وقت 4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی تھی، مگر ان کا خان، ان کا لیڈر اب بھی پوری سلطنت کا حکمران سمجھا جاتا تھا۔ ایسے میں ہلاکو خان 3 لاکھ کا لشکر لے کر عراق، شام، فلسطین کے شہروں کو فتح کر کے مصر پر حملہ آور ہو گیا۔ اب یہ بہت خطرناک پوائنٹ تھا، کیونکہ مصر کے بعد منگولوں کا خطرہ حجاز کی مقدس سرزمین کے سامنے آ گیا تھا، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے شہر آباد تھے۔ یعنی اگر ہلاکو خان مصر کو بھی فتح کر لیتا تو اس کے بعد حجاز کی مقدس مقامات تک اس کی راہ میں رکاوٹ اور اسے روکنے کے لیے کوئی بھی مسلم سلطنت نہیں تھی۔ لہٰذا حرمین شریفین کی حفاظت اور مسلمانوں کو منگولوں کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے مصر کے حاکم سلطان سیف الدین قطز اور ان کے سپہ سالار رکن الدین بیبرس نے آپسی مشاورت کے بعد دنیا کی ظالم ترین انسانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنانے والی قوم منگولوں کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ سن 1260 میں رمضان المبارک کے مہینے میں مصر اور شام کے سرحدی علاقے عین جالوت کے مقام پر ہلاکو خان کی 3 لاکھ فوج مسلمانوں کے 20,000 کے مختصر لشکر کے سامنے کھڑی تھی۔ ناظرین، مسلمانوں کی فوج کسی بھی طرح سے ان 3 لاکھ کا لشکر مقابلے کرنے کی قابل نہیں تھی، اور اب مصر کی شکست کا مطلب تھا کہ ہلاکو خان کی رسائی حجاز مقدس کے شہروں اور حرمین شریفین تک ہو جاتی، اور پھر مراکش، نارتھ افریقہ کے مسلم علاقے، اور پھر اندلس۔ مگر اس موقع پر اللہ پاک کی طرف سے مسلمانوں کے لیے مدد آئی، اور اللہ پاک نے اپنی مدد سے عالم اسلام کو بچا لیا۔
چنانچہ ہوا کچھ یوں کہ ہلاکو خان کو اپنی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ لے کر قراقرم واپس جانا پڑا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ قراقرم کے چوتھا خان خاقان اعظم منگو خان مر گیا تھا، جس کی وجہ سے دنیا بھر سے منگول شہزادے قراقرم کے مرکزی جرگے میں شرکت کے لیے قراقرم جا رہے تھے۔ اسی وجہ سے ناظرین، ہلاکو خان بھی اپنے نائب قطبگا خان کو 20,000 کا لشکر سونپ کر واپس قراقرم کی جانب روانہ ہونا پڑا۔ ہلاکو خان کے جانے کے بعد 15 رمضان 1260 عیسوی میں عین جالوت کے میدان میں منگول سالار قطبگا خان اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھا کہ سلطان اور امیر رکن الدین بیبرس مصر کی افواج کے ساتھ میدان میں آ پہنچے۔ اب ہلاکو خان کی روانگی کے بعد دونوں لشکروں میں سپاہیوں کی تعداد تقریباً برابر ہو چکی تھی، کیونکہ منگول کا لشکر کا بڑا حصہ ہلاکو خان اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ناظرین، رکن الدین بیبرس، جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کی فوج کی کمان تھی، یہ منگولوں کے قصے سن کر کہا کرتے تھے کہ وقت آنے دو، ہم ان وحشیوں کو بتا دیں گے کہ صرف وہی لڑنا نہیں جانتے، بلکہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی گردنیں دبوچ سکتے ہیں۔ اور اب وہ وقت آ پہنچا تھا۔ قطبگا خان کو ہلاکو خان کی طرف سے واضح ہدایت تھی کہ اس کی واپسی تک اسی جگہ قیام کرے اور مصر پر ہرگز حملہ آور نہ ہو۔ رکن الدین بیبرس کو جب ہلاکو خان کی واپسی کی اطلاع ملی تو انہیں سلطان کو فوراً منگولوں پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا تاکہ ہلاکو خان کے آ جانے کے بعد منگولوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہو جائے۔ چنانچہ سلطان کا حکم ملنے کے بعد رکن الدین بیبرس نے باقاعدہ طور پر آگے بڑھ کر منگولوں کے لشکروں پر حملہ کر دیا۔ عین جالوت کی اس تاریخی جنگ میں رکن الدین بیبرس نے منگولوں کو شکست دینے کے لیے وہی جنگی تدبیر، وہی اسٹریٹجی اپنائی جو منگول جنگوں میں اختیار کیا کرتے تھے۔ وہ یہ کہ رکن الدین اپنے چند دستے ایک گھاٹی میں گھات سے لگا کر بٹھا دیے اور منگولوں کو یہ ظاہر کیا کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور ان کے حوصلے پست ہوتے جا رہے ہیں۔ منگول اس چال میں آ کر ان پر حملہ کرتے کرتے آگے تک آ گئے اور بالآخر گھاٹی میں پہنچ کر پھنس گئے۔ یہ گھات لگا کر دشمن کو تنگ جگہ لا کر پھنسانا انہی منگولوں کا طریقہ تھا، جس کو ان کا سپہ سالار قطبگا خان اپنے طاقت کے غرور اور ماضی کی فتوحات کے نشے میں غرق ہونے کی وجہ سے سمجھ نہیں پایا۔ گھاٹی میں گھات لگائے مصری دستوں نے منگولوں کو گھاٹی میں پھنسا کر ان پر تابڑ توڑ حملہ کرنا شروع کر دیا اور اس وقت تک ان پر لگاتار حملہ کرتے رہے جب تک وہ تہس نہس نہیں ہوئے۔ منگول لشکر میں افراتفری پھیل گئی اور وہ دونوں اطراف سے مسلمانوں میں گھر گئے۔ اب بیبرس نے منگول فوج کا قتل عام کرنا شروع کر دیا اور انہیں اس بری طرح سے مارا کہ تاریخ میں اس سے پہلے منگولوں کے ساتھ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ قطبگا خان بیبرس کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور بیبرس نے اسے عبرت کا نشان بناتے ہوئے واصل جہنم کر دیا۔ ناظرین، اس جنگ میں منگول لشکر مکمل طور پر قتل یا گرفتار ہوا تھا۔ قاہرہ کی گلیوں میں قطبگا خان کی لاش کو منگول قیدیوں کے ساتھ پھرایا گیا تاکہ ہر ظالم اس کی موت سے عبرت حاصل کرے، اور اس کے بعد ان منگول قیدیوں کو بھی سزائے موت دے دی گئی۔ ناظرین، اس تاریخی فیصلے کے نتائج یہ نکلے کہ عین جالوت کے میدان میں منگولوں کے جنگ ہارنے کے بعد ان کی ذلت بھری شکست کی خبریں شام اور فلسطین کی سلطنتوں میں آگ کی طرح پھیل گئی، جن پر منگولوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، جس کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بلند ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے منگول حاکموں کے خلاف بغاوتیں کرنا شروع کر دی۔ پھر جگہ جگہ سے یہ خبریں آنے لگ گئی کہ مسلمانوں نے منگولوں سے اپنے شہر واپس لینا شروع کر دیے ہیں۔ مزید یہ کہ مسلمانوں کی تعلیمات سے متاثر ہو کر بہت منگول مسلمان ہو گئے تھے، اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے شام اور فلسطین کے اکثر علاقے منگولوں کے قبضے سے آزاد ہو گئے۔ اس طرح منگولیا سے اٹھنے والی کالی آندھی 40 سال تک مظلوم مسلمانوں کا خون پی کر 1260 عیسوی میں عین جالوت کے میدان میں رکن الدین بیبرس کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اگرچہ اس کے بعد بھی منگولوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر کئی حملے کیے، مگر ان کے قابل شکست رہنے کا تاثر، جو امپریشن تھا، وہ ختم ہو گیا تھا، اور اب مسلمان ہر جگہ پر ڈٹ کر ان سے فائٹ کر رہے تھے۔ اور آخر میں ایک کمال کی بات آپ کو بتائیں گے، وہ یہ کہ منگول جنہیں بڑی بڑی سلطنتیں تو نہ روک سکیں، لیکن ایک غلام، جی ہاں، سلطان بیبرس پہلے ایک غلام تھے، انہوں نے نہ صرف منگولوں کو زبردست شکست دی بلکہ ان کا خوف بھی مسلمانوں کے دلوں سے ختم فرما دیا۔